ایران میں الحمدللہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے اور کفار کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے انہیں خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے نہایت ہی صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے انداز سے جو ہے کلمے کی دعوت بھی دی اور اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں آ کر کی عبادت کرتے. تو کفار کو جو ہے یہ باتیں جو ہے برداشت نہیں ہوتی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 2-3 سال جو ہے بڑے تھے، یہاں تک کہ ردائی بھائی بھی تھے. یعنی حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں نے جو ہے حضرت سویبہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ بھی پیا ہے. وہ صبح کے وقت جو ہے شکار کرنے کے لیے نکل جاتے تھے اور شکار کرنے کے بعد جب واپس آتے تو وہاں خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور پھر دوستوں کا ایک حلقہ تھا وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر گھر آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں خانہ کعبہ موجود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ابو جہل نے جو ہے نہایت ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی، بہت زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی، گستاخانہ کلمات کہے. تو ایک لوڈی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی تو اس نے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. تو بڑے غصے میں آئے. غصے میں آتے ہی جو ہے آ کر کے اسے برا بھلا بھی کہا، ابو جہل کو گالیاں بھی دی اور کہا دیکھو بھی میں خود جو ہے کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں. اور اسی وقت جو ہے اسلام قبول بھی کر لیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، نبی وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے بعد میں. تو اس سے جو ہے کیونکہ یہ اپنے قبیلے کے بڑے تھے، ان کی بڑی عزت تھی، بڑی قدر مرتبت تھی، آپ بھی مسلمان ہوئے. پھر 3-4 دن کے بعد جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے کوئی 27 سال تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو اسلام کے دشمن تھے اور جب آپ اسلام لائے تو اس وقت جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنا تھا، قتل کرنا تھا. یعنی آپ کی جان کے دشمن اتنے بن چکے تھے کہ آپ کو شہید کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے. لیکن حضرت عمر کے گھر میں جو ہے خود اسلام جو ہے داخل ہو چکا تھا. یعنی حضرت زید کی وجہ سے جو ہے ان کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جو ہے لا چکے تھے اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کے نکاح میں تھی. جب حضرت سعید مسلمان ہوئے، جب شوہر مسلمان ہوئے تو ان کی اہلیہ زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوگی. پھر اسی خاندان میں سے ایک معزز شخصیت ہے نعیم بن عبداللہ، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے. اور جب حضرت عمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوتی ہے. پوچھتے ہیں بھی کیا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں نبی السلام کو شہید کرنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں جانے کی بجائے پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، تمہارے گھر میں جو ہے اسلام آ چکا ہے، کلمہ آ چکا ہے، تمہارے بھائی اور تمہاری بہن مسلمان ہو چکے ہیں، سعید بھی اور فاطمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہو چکے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں غصہ کتنا بڑا ہوگا کہ جس اسلام کی میں مخالفت کر رہا ہوں، ان کا دشمن بن چکا ہوں، وہ اسلام تو میرے گھر میں داخل ہو چکا ہے. اسی لیے جو ہے وہ گھر میں آتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے انہیں اذیتیں دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. لیکن واضح ہے گھر میں اندر داخل ہونے سے پہلے جو ہے گھر سے قرآن کی آواز سن چکے تھے. اور قرآن اللہ کا ایسا عظیم کلام ہے کہ جس سینے میں داخل ہو جائے اس سینے سے جو ہے کفر کا اندھیرا نکال دیتا ہے، شرک بت پرستی کی جو تاریکیاں ہیں وہ نکال دیتا ہے. تو اس کے بعد خود حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی اس ہستی کی بارگاہ میں لے جائیں جن ہستی کا آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں.
حضرت عمر، واضح ایک لمبا واقعہ ہے، لمبی تفصیل ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، جو پہلے شہید کرنے کی نیت سے نکلے تھے، اب جو ہے غلامی کا پٹا جو ہے وہ پہن لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب یہ دو افراد مسلمان ہوتے ہیں تو الحمدللہ اسلام کو بڑا غلبہ ملتا ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ عبادت کیا کرتے، کبھی غار میں چلے گئے، کبھی کہیں جو ہے عبادت کرتے تھے، اور دعوت بھی جو ہے خفیہ طریقے سے دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب خفیہ عبادت نہیں ہوگی، اب خفیہ جو ہے کلمے کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ اعلانیہ عبادت بھی ہوگی، اور اعلانیہ جو ہے مخلوق خدا کو کلمے کی اسلام کی دعوت بھی دی جائے گی۔ تو یہ نبوت کا جو ہے چھٹا سال ہے جب یہ نفوس قدسیہ جو ہے اسلام لاتی ہے۔ حضرت حمزہ بڑے عظیم شخصیت ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے سردار بھی ہیں، یہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں تو الحمدللہ اسلام کو غلبہ ملتا ہے، اور پھر جو ہے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔